یقیناً اس دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، ہوش سنبھالنے کے بعد اگر اس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزار لے، خدا کی قسم میرا اللہ قبر کی زندگی اس کی شاندار بنا دیتا ہے، روشن بنا دیتا ہے، خوشبو والی بنا دیتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ایسی شخصیات کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے زندگیاں میرے اللہ کے حکم، میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزاری۔ اب یقین کریں، سن 1932 کا وہ واقعہ ان مقدس شخصیات کا واقعہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی شہر عراق کے بادشاہ کے خواب کے اندر آتے ہیں۔ صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ عراق کے خواب کے اندر آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے بادشاہ، میری قبر کے اندر بارش کا پانی بھرتا جا رہا ہے، میرے ساتھ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر بھی پانی بارش کا بھرتا جا رہا ہے، آپ ہمیں اس قبر سے کسی دوسری جگہ پر منتقل فرما دیجئے۔ ہوتا ہی ہے، رات کو بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھا خواب بھول گیا، اپنی مصروفیات کے اندر رہا اور اس طرف توجہ نہیں کر سکا۔ دوسری رات پھر خواب آتا ہے، جناب حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر تشریف لا کے فرماتے ہیں، اے بادشاہ، آپ کو کہا تھا بارش کا پانی ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہماری قبور کو، ہمارے جسد کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیجئے۔ دوسرے روز بادشاہ پھر اٹھا، اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس خواب کی طرف توجہ نہیں کر سکا۔ تیسرے دن عراق شہر کے مفتی اعظم کے خواب کے اندر جناب حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور خواب کے اندر بتاتے ہیں، اے مفتی اعظم شہر عراق، میں 2 دن سے مسلسل شاہ عراق کے خواب کے اندر آ کر بتا رہا ہوں، مجھے اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارش کا پانی قبر کے اندر بڑا تنگ کر رہا ہے، ہماری قبور بارش کے پانی سے بھر چکی ہیں، ہمیں دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے۔ بادشاہ تو توجہ نہیں کر رہا، آپ ہی تھوڑی توجہ فرما لیجئے۔ عزیز دوستو، جناب مفتی اعظم عراق شہر کے صبح اٹھتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ اپنی میٹنگ فکس کرتے ہیں، اس مسئلے پر ڈسکس ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی اعتراف کرتا ہے، ہاں 2 دن مسلسل مجھے بھی خواب آیا ہے۔ باہمی اتفاق رائے سے مفتی اعظم بشہر عراق کے فتویٰ دیتے ہیں، جسد اطہر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مشورہ طے ہوتا ہے۔ بالآخر مشاورت کے ساتھ جو دن طے ہوا وہ 10 ذی الحجہ کا دن طے کیا گیا۔ بعد میں کچھ حاجی لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ 10 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ حج کے بعد 20 ذی الحجہ کو یہ معاملہ کریں، تاکہ بغداد شہر کے اندر، عراق شہر کے اندر اعلان کیا جائے، بے شمار امت مسلمہ خلقت خدا اس عظیم معجزے کو، صحابہ کرام کی کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اب یقین کیجئے، سن 1932 سے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، عراق شہر کے اندر اعلان کیا گیا 20 ذی الحجہ کو بعد نماز ظہر یہ قبور کھولی گئی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، جیسے قبور مبارکہ کو کھولا گیا، پورا قبرستان، پورا علاقہ، پورے شہر کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کے یہ دونوں پیارے صحابی خلقت خدا نے دیکھا ہے، رش لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ میرے آقا کے پیارے دونوں صحابہ ایسے آرام فرما رہے ہیں،
بدن مبارک بالکل تر و تازہ ہے، بالکل میلے نہیں ہوئے، بالکل کفن بھی میلا نہیں۔ کہا نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بالآخر ان کی قبور مبارکہ کو دریائے دجلہ سے کے کنارے سے نکال کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب جا کر ان کی نئی قبور بنائی گئی اور وہاں پر تدفین کی گئی۔ یہ پورا واقعہ حضرات محترم مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، یہ قبر جو میرے آقا کے صحابہ کی قبور تھی، اسی زمین پر تھی نا، اسی زمین کے اوپر رہنے والی قبروں سے میرے اللہ نے صحابہ کے جسد اطہر کو صحیح سالم نکالا۔ موقع کے اوپر موجود سینکڑوں عیسائی، بے دین، بے مذہب لوگوں نے جب صحابہ کرام کی قبور سے خوشبو اٹھتے دیکھی، ان کے جسد اطہر کو تر و تازہ دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لمبے عرصے تک یہ واقعہ موجود رہا، آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ تو میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کی کرامت ہے، ان کے جسد اطہر اپنی قبور مبارکہ کے اندر صحیح سالم ہے۔ تو اندازہ کیجئے جس نبی کا ان صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے اور جس نبی پر ان صحابہ نے ایمان لایا ہے اور جس اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے انہوں نے مقام پایا ہے، کیا بھلا اس پیغمبر کا جسد اطہر قبر کے اندر صحیح سالم نہیں ہوگا؟ کیا ان کا جسد اطہر خوشبو والا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ بس صرف اندازہ یہ کرنا ہے، یقین یہ رکھنا ہے کہ میرے آقا اپنی قبر مبارکہ کے اندر حیات ہیں اور نیک روحیں وہ انبیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، حتیٰ کہ کوئی بھی نیک شخص ہے، میرا اللہ اس کے جسم کو قبر کے اندر برقرار رکھتا ہے، قبر کے اندر خوشبو والا بنا دیتا ہے۔ اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے، میرا اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس رب کو پسند آ جائے، پسند آنے کے بعد میرا اللہ ہمیں بھی قبر کے اندر سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔